میرا نام سلطان سلیم ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ بچپن سے ہی پراسراریت اور انسلجھے واقعات میں الجھے رہنے کی وجہ سے اعصابی اثرات کا تجسس لے کر بڑا ہوا ہوں۔ میں ہر اس جگہ جاتا ہوں جہاں پر ممکنہ خدشات ہوں یا پھر وہ ایسے واقعات کے لیے مشہور ہو جو جنات، اعصاب یا ایسے اثرات جو بظاہر نظر تو نہیں آتے لیکن نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک جگہ جو میرے گھر سے کوئی 12 کلومیٹر دور تھی، جس کے بارے میں میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جگہ کوئی لگ بھگ 150 سے 200 سال پرانی ہے اور اب کھنڈرات میں بدل چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ اعصاب کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ وہاں رات کی سیاہی پھیلتے ہی اعصابی اثرات جاگ جاتے ہیں۔ وہاں قرب و جوار کے مقامی لوگ جانے سے مکمل پرہیز رکھتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں غلطی سے چلا بھی جائے تو وہ اعصاب انہیں بہت برا نقصان پہنچاتے ہیں۔ خیر، میں نے جیسے ہی ایسی خوفناک جگہ کے بارے میں سنا تو اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادھر جانے کا پلان بنا لیا اور اپنے دو دوستوں کو بھی بول دیا جو میرے ساتھ ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں جنات یا اعصابی اثرات ہوں، اور وہاں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹ بھی کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔ یہ رمضان سے 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہم تینوں بدھ کی رات لگ بھگ 1 بجے کے قریب وہاں جا پہنچے۔ یہ بہت ہی قدیم علاقہ تھا اور وہاں پر خاموشی اور سنسناہٹ کا ہولناک راج تھا، اور وہاں درختوں کی بھرمار تھی۔ بے تحاشا درخت ایسے بھی تھے جن کا پھیلاؤ کافی زیادہ تھا اور وہ کافی پرانے تھے۔ وہاں کچھ درخت برگد کے درخت بھی تھے اور پیپل کے بھی تھے۔ تو رات کے جس پہر ہم اس اعصاب زدہ جگہ پر پہنچے، وہ واحد وقت ہوتا ہے جب اعصابی اثرات اپنی طاقت اور اپنی جگہ سے باہر نکل کر موجود ہوتے ہیں۔ شروعات میں تو اعصاب سے زیادہ اس خوفناک جگہ کا محل وقوع کافی ڈراؤنا اور پراسرار سا لگا، پر ہم تینوں دوست پرسکون بھی تھے اور پر اعتماد بھی، اس لیے گاڑی کو ایک سائڈ پر لگا کر موبائل لیے باہر نکل آئے۔ فی الحال ہمارا موڈ بغیر کوئی ٹارچ جلائے ان کھنڈرات کی طرف جانا تھا جو اب ہم سے کوئی 300 گز دور موجود تھے۔ پھر ہم تینوں آپس میں سرگوشیاں کرتے قدم بڑھاتے ہوئے ان کھنڈرات کے قریب جا پہنچے۔ ابھی تک ہم مکمل طور پر نارمل اور پرسکون طبیعت میں تھے، نہ کوئی ڈر، نہ الجھن اور نہ کوئی بھاری پن، سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ وہ کھنڈرات جو کہ ٹوٹے پھوٹے بھی تھے اور کافی حد تک صحیح بھی تھے، وہ کوئی 2 کنال سے زیادہ کے قمرہ جات پر پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے ان کھنڈرات سے زیادہ کوئی 100 میٹر دور درختوں کے ایک جھنڈ میں زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ وہاں موجود ایک طویل القامت برگد کا درخت تھا جو اپنی شکل کی وجہ سے کافی خوفناک لگ رہا تھا، اور اس کے آس پاس چند درجن کیکڑ کے درخت اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ رات 2 بجے کا ٹائم اور ان درختوں کے جھنڈ نے اندھیرے میں جو عکس بنا رکھا تھا، میرے اندر کا تجسس رہ رہ کر اس طرف جانے کا اصرار کر رہا تھا۔ اس لیے میرا مکمل دل تھا کہ میں اندر جانے سے پہلے وہاں جا کر کچھ وقت گزاروں، تصویریں لوں، ویڈیوز بناؤں اور پلٹ کر پھر واپسی پر کھنڈرات میں جاؤں۔ پر میرے دوستوں نے کہا پہلے اندر سے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پھر اس طرف جائیں گے۔ میں نے کہا تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ اندر جاؤ اور میں کچھ دیر میں وہاں سے فارغ ہو کر آتا ہوں، پھر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اگر تم لوگ جلدی فارغ ہو گئے تو اس جھنڈ کی طرف آ جانا، میں ادھر ہی ہوں گا۔ اب وہ دونوں کھنڈرات میں جا گھسے اور میں تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں ان درختوں کے جھنڈ میں جا پہنچا۔ میں جیسے جیسے ان درختوں کے جھنڈ کی جانب جا رہا تھا تو ایک خاص مہک کی بو مجھے واضح طور پر محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ اگربتی ٹائپ کی تھی، پر میں اس بات کو زیادہ توجہ میں نہ لایا اور اس بڑے برگد کے درخت کے نیچے جا پہنچا۔ میں نے اب ٹارچ جلائی اور اس ٹارچ کو دونوں جبڑوں میں منہ میں دبا کر درخت اور ارد گرد کے ماحول کی تصاویر بنانا شروع کر دی۔
میں بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، خوف مجھ میں رتی بھر بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ میں اعصاب اور جنات یا شیطانی مخلوقات کو نہیں مانتا، ان پر یقین بھی رکھتا ہوں، اور کافی نشانیاں اشارے بھی دیکھ اور بھگت چکا ہوں۔ لیکن یہاں پہنچ کر جتنا بھی وقت گزار رہا تھا، مجھے پتہ نہیں خود اعتمادی کا اعتماد کیوں زیادہ تھا۔ کوئی لگ بھگ 10 منٹ وہاں رکا رہا، پھر واپسی کے لیے پلٹا۔ میں اس بڑے درخت سے نکل کر ابھی چند قدم دور ہی گیا ہوگا، مجھے اپنی کمر پر کچھ لگنے کا احساس ہوا، جو انتہائی نازک تھا، پر مکمل احساس بھی رکھتا تھا، اور پھر میں فوری پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، مجھ سے چند قدم دور ایک پلاسٹک کی سفید گیند پڑی ہے۔ حالانکہ نہ تو اب میں درخت کے نیچے تھا، تھوڑا دور ہو گیا تھا، اور نہ ہی ہوا چل رہی تھی جو یہ سوچ سکوں کہ گیند پہلے سے ہی شاخوں میں اٹکی ہوئی تھی جو اچانک سے گری اور مجھے لگی۔ لیکن یہ سفید گیند باقاعدہ مجھے ماری گئی تھی۔ اگر اوپر سے گرتی تو پھر کندھے یا سر پر لگتی، کمر میں نہیں لگتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں تجسس سے ہٹ کر خوف میں بدل گیا تھا، کیونکہ یہ وہ پہلا اشارہ تھا جس میں واضح پیغام تھا کہ ہم یہاں موجود ہیں، نظر تو نہیں آ رہے لیکن اپنا وجود رکھتے ہیں۔ لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑی جب میں نے جھک کر وہ گیند اٹھانا چاہی، اور وہ گیند آگے کی جانب سرک گئی۔ اور صرف یہی نہیں، جب وہ گیند خود بخود لڑک کر مجھ سے دور ہوئی، اسی اثنا میں مجھے کسی 10-11 سالہ بچے کی ہنسنے کی آواز بھی آئی، جو بالکل صاف اور انتہائی قریب سے تھی۔ اب مجھے مزید رکنا وہاں دشوار ہو گیا، اور میں فوری فیصلہ لیتے ہوئے واپسی کھنڈرات کا رخ کیا تاکہ دوسرے ساتھیوں کو سارا واقعہ بتا سکوں، اور میں نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ لیکن جیسے ہی میں اس درخت سے دور ہٹتا جا رہا تھا، بچوں کی آواز کا ایک غول نما شور بڑھتا جا رہا تھا، جیسے اب وہاں آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں، پر وہاں سوائے سناٹے، اندھیرے اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں تیز چلتے ہوئے بھی اس انداز اور ذہن کو کافی مضبوط رکھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اعصاب ان پر جلد غالب آ جاتے ہیں جو بہت جلدی ڈر جاتے ہیں، تو مجھے مضبوط رہنا تھا۔ کھنڈرات کے پہنچنے سے تھوڑا پہلے ہی مجھے میرے دوستوں کی دور سے آواز سنائی دی، جو کہ گاڑی کے پاس مجھے بلا رہے تھے کہ ہم ادھر ہیں، ادھر آؤ۔ پھر میں بجائے کھنڈرات میں جانے کے ان کی جانب لپکا۔ وہ 300 گز مجھ سے دور تھے، اور مجھے ایسے لگا جیسے 300 میل دور ہوں، کیونکہ جب تک میں ان کی حدود سے باہر نہیں نکلایا، مجھے میرے آس پاس بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں۔ خیر، میں جو ہی گاڑی کے پاس پہنچا، دونوں دوست جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور مجھے بھی بیٹھنے کو کہا، اور میرے بیٹھتے گاڑی سر پر دوڑا دی۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ پھر ہم جلد سے جلد مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ مسافت کا دورانیہ اور ان کی تیز رفتاری کی بدولت کوئی 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ مارکیٹ میں جا کر جب ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں مجھے لیے بغیر گاڑی کی طرف کیوں جا نکلے؟ ہماری بات تو طے تھی کہ جو پہلے فارغ ہوگا وہ دوسرے کے پاس جا پہنچے گا۔ تو ان کا جو جواب سنا، اس نے میرے تجسس کو پھر بڑھاوا دے دیا۔ تو دوست بتاتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تھے تو اندر میں باہر کی نسبت زیادہ ٹھنڈک تھی، جو پہلی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں پر اعصابی مخلوقات ہوں گی وہاں کا درجہ حرارت قدرے ٹھنڈا ہوگا۔ اور پھر وہ ابھی بامشکل 2 راہداریاں ہی کراس کر پائے تو انہیں ٹارچ کی روشنی میں کوئی 10 فٹ دور ایک کالا سایہ نظر آیا جو ساکت کھڑا تھا۔ پر اس سے بھی بھیانک یہ کہ اس سائے سے ہٹ کر ایک آواز جو بہت بھاری تھی، جس نے 2 بار دہرایا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بس یہ سب دیکھنا تھا، اور پھر ہم باہر کی جانب بھاگے۔ ہمارے تب اوسان خطا ہو چکے تھے، جسم میں کپ کپی اور منہ خشک ہو چکا تھا، اور واقعی جب وہ دونوں مجھ سے بات کر رہے تھے تو ہلکی کپکپاہٹ زبان اور جسم دونوں پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس لیے خوف جو ذہن میں تھا، اس جگہ سے دوری اور جلد از جلد گاڑی کے پاس جانا تھا۔
خیر میں نے بھی اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو ان کے ساتھ شیئر کیا اور ان کی اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ وہ جگہ واقعہ ہی عذاب زدہ ہے۔